اور میں اس میں سب سے پہلے مسعود آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. یہ 72 گھنٹوں کی جنگ ایسی جنگ تھی جس نے پاکستان کی تاریخ کی ساری جنگوں کو ایک طرف کر دیا اور اس فتح کو ایک طرف کر دیا. جہاز پہلے 5 ہوئے، پھر 7 ہوئے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو 10 تک لے گئے. بھارت کی شکست، ان کا میڈیا ایکسپوزڈ، پاک فوج اور پاکستان کے عوام جس طریقے سے ایک کھڑے ہیں، اور جس طریقے سے آج DGISPR صاحب نے للکارا کہ لے آؤ جتنے اگلے پچھلے سندور ہیں سارے ختم کر دیں گے، جو پھینکنا ہے پھینک دو، دیکھ لیں گے کیا کر سکتے ہو، ہم کھڑے رہیں گے. اور واضح کر دیا کہ 2 نیوکلیئر پاورز اس دور میں لڑ نہیں سکتی. یور اوپینین مسعود؟ بہت بہت شکریہ طلحہ آپ کا. وعلیکم السلام، اور دونوں جاوید بھائی کو اور مشرقی صاحب دونوں کو سلام. دیکھیے آج تاریخی دن ہے، اور یہ دن نہ پاکستان کبھی بھولے گا، نہ بھارت کبھی بھولے گا، نہ دنیا کبھی بھولے گی. یہ جو جنگ 1 سال پہلے پاکستان نے لڑی، یہ یقینی طور پر دنیا کی وار ہسٹری اور دنیا کی جو کورسز سلیبس میں شامل کی جائے گی، پڑھائی جائے گی. یہ ماڈرن وارفیئر کی وہ جنگ تھی جس میں پاکستان نے ثابت کیا کہ اس کا پاکستان چیمپئن ہے. گلوبل ساؤتھ اب اس کا چیمپئن بننے جا رہا ہے. صرف پاکستان نہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ اس وقت ایران میں جو سچویشن موجود ہے اس میں بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آ رہی ہے. تو امریکہ اور امریکہ کے اس کے جو اتحادی ہیں وہ 21ویں صدی کی جنگ لڑنے کے شاید ابھی تک ان کے ذہن میں وہی چیزیں ہیں، لیکن دنیا گلوبل ساؤتھ اس سے آگے نکل چکا ہے. ساؤتھ ایشیا اس سے آگے نکل چکا ہے. پاکستان جیسے ممالک جو مڈ پاورز ہیں اس سے آگے نکل چکی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کو بڑا غرور تھا. دیکھیں بھارت نے کیا تیاری کی ہوئی تھی. بھارت نے رفال خریدے ہوئے تھے. پاکستان نے بھارت نے براموس کا ذخیرہ جمع کیا ہوا تھا. ہیرون اور ہروب ڈرون اس کے پاس موجود تھے. S4 بیٹریز اس نے لگائی ہوئی تھی، اور اس کی بڑی فوج، پاکستان سے کوئی 5 گنا بڑی فوج. لیکن جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا ہے تو یہ کوئی 27 گھنٹے یا 3 دن کی یا 72 گھنٹے کی جنگ نہیں تھی. یہ صرف 52 منٹ کی جنگ تھی. 52 منٹ میں پاکستان نے بھارت کی فضائیہ کو گراؤنڈ ہونے پر مجبور کر دیا تھا. 3 رفال گرا دیے، 4 رفال گرا دیے، دونوں فگر کوٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سخوئی گرا دیا، دیگر جہاز گرا دیا، اور دنیا نے اس کو دیکھا. S400 بیٹریز، اس کے ہم نے فائرنگ رینج میں جا کر ہمارے جہازوں نے اس کو نشانہ بنایا. ملٹی وارفیئر کا جو کانسیپٹ ہے اس کی عملی تصویر وہ پاکستان نے پیش کی. تو پاکستان کی جو کامیابی ہے یہ صرف یہی آ کے نہیں رکتی ہے، بلکہ پاکستان نے اس کے ذریعے پھر جو ہمارے دیرینہ معاملات ہیں، چاہے وہ واٹر ٹریٹی ہے ہماری جس کو بھارت نے کہا کہ سسپینڈ کر دیں گے، اس پر بھی پاکستان نے بڑی پیش رفت حاصل کی، عالمی حمایت حاصل کی. پھر کشمیر کا مسئلہ جو بھارت کی کوشش یہ تھی کہ اس کو دبا دیا جائے، اسے بائی لیٹرل رکھا جائے، وہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے اٹھ کر آ گیا. صرف اس وقت کشمیر کی بات نہیں ہو رہی، اب پاکستان لداخ کی بھی بات کر رہا ہے. وہ کہ پہلے بھی پاکستان کا موقف تھا، لیکن اب برملا اس کا اظہار کر رہا ہے کہ لداخ جو ہے وہ بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور اس پر بھارت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی قسم کا انتظامی بندوبست اس پہ کر سکے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. پاکستان کی جو یہ کامیابی ہے اس میں بھارت کا غرور خاک میں ملا، بھارت مودی کا غرور خاک میں ملا. پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی مجھے بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں، ہماری قوم جانتی ہے، بھارت بھی جانتا ہے اور دنیا بھی جانتی ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کامیابی ہم نے حاصل کی ہیں اس کو ہم مزید آگے کیسے لے کر جائیں. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے اپنی ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے، ملٹری جو ہمارا آرگینوگرام ہے، اس میں تو ہم نے تبدیلی کی، اس میں تو ہم اصلاحات لے کر آئے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اب ہم J-10 پر انحصار صرف نہیں کریں گے، ہمارے پاس آنے والے وقت میں J-35 اسٹیل 5th جنریشن جہاز بھی موجود ہوں گے. ہمارے پاس ماڈرن وارفیئر کے دیگر طریقے بھی موجود ہوں گے، صلاحیت بھی موجود ہوگی. لیکن ہمیں اپنے اندر جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہمارے سیاسی مسائل ہیں، جو پاکستان کو اب مزید بلندی اور ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، اس میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. ہم اس وقت دنیا کے لیے میڈیٹر بھی ہیں. دنیا کے سب سے بڑے کانفلکٹ میں ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو پوری دنیا نہیں کر سکی، جو یونائٹڈ نیشن نہیں کر سکا. تو اس وقت دنیا کے لیے ہم بہت امپورٹنٹ ہیں. اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور اطلاعات کی بنیاد پر، اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اس جانب اب آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جن ریفارمز کی ہم بات کرتے تھے وہ ریفارمز بہت تیزی سے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور انشاءاللہ وہ ریفارمز ہو گئی تو پاکستان پہلے سے بہت زیادہ مضبوط
بہت زیادہ ترقی یافتہ اور بہت زیادہ بہتر آپ کے منہ میں گھی، شکر، بادام، کاجو، پستے، گڑ، کھجور سب کچھ ڈالنے کا دل چاہ رہا ہے مسعود. اللہ تعالیٰ آپ کی بات سچی کرے. حامد خان المشرقی صاحب، آپ کا اوپینین سر مارکہ حق بنیان المرصوص پہ سر. بہت شکریہ طلحہ بھائی اینڈ سلام ٹو ایوری ون، مسعود بھائی اینڈ اظہر جاوید بھائی. سر میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ بات. یہ جو مارکہ حق ہے یہ ہم نے بھرپور تیاری تھی ہماری. ہمیں پتا تھا کہ جس طرح مودی کی ذہنیت ہے اور وہ جو فاسسٹ جو آئیڈیالوجی ہے، جو پاکستان دشمنی ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن پھر کرے گا. جب پلوامہ ہوا تو اس کے بعد ہمیں اندازہ تھا. میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں. 2024 اکتوبر نومبر میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن تھا ہمارا نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کا. میں کامرا ایئر بیس پہ تھا. J-10C میں الحمدللہ مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. اور میں نے وہاں پر جو ہمارے کمانڈر تھے، جو ایئر فورس کے تھے، جو کموڈور صاحب تھے، میں نے ان سے کہا جی کہ کیا یہ رافیل کا جو مقابلہ ہم بات کرتے ہیں، ہم نے رافیل کا توڑ یہ ہمارا J-10C ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت کہا ڈاکٹر صاحب نہ صرف انشاءاللہ J-10C بلکہ قوم کو ہم نے نہ پاک فضائیہ نے کبھی پہلے مایوس کیا نہ کبھی آئندہ کرے گی. اور یہ 4.5 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ J-10C ہے. یہ 5th جنریشن تو نہیں ہے جو رافیل کا کلیم ہے، لیکن باقی کام ہمارے پائلٹ کر لیتے ہیں. جو کمی بیشی ہے دیٹ واز ہز ورڈنگ. اینڈ اورنگزیب صاحب وہ جو بعد میں میڈیا میں آئے، ہی واز پارٹ آف دیٹ بریفنگ ایز ویل. آئی اسٹل ریمبر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے دشمن کو بھرپور طریقے سے شکست دی. میں نے 2021 میں کہا، میں نے کہا جی انڈیا کا یہ جو وہم ہے کہ ہم صرف نیوکلیئر کا ڈیٹرنس رکھتے ہیں یا نیوکلیئر تھریٹ دیتے ہیں، یہ اس کی خام خیالی ہے. ہم نے 65 میں بھی ان کو کنونشنل وار میں ہرایا، ہم نے کارگل میں بھی ان کو کنونشنل وار میں ہرایا، ہم نے 1948 کشمیر کی وار میں بھی ہرایا. میں نے کہا ہم انشاءاللہ فیوچر میں بھی کنونشنل وار میں بھی آپ کو ہرائیں گے. اور یہ جو مارکہ حق ہے، بنیان المرصوص ہے، یہ ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ بن گیا پوری دنیا کے آگے. کہ وہی جو بات آپ نے میرا خیال کل ہم نے کی تھی کہ مین بیہائنڈ دا گن از کاؤنٹڈ، اسی طرح the person sitting on the cockpit was counted. It's not about the fighter jet, it's about the person on the cockpit and the ground staff who's communicating from the ground. یہ وہ سارا سینیریو تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد، بلکہ تاریخی طور پر دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ ہے. 125 سے زیادہ جہاز جو ہیں وہ فضا میں ہیں، تو دنیا کی خطرناک ترین ڈاگ فائٹ لڑی جاتی ہے. پاکستان 20 رافیل لاک کرتا ہے. ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے جو وہ ظہیر بابر سندھو ہمارے جو ایئر چیف ہیں، وہ صرف 5 یا 6 جہاز اڑانے کا حکم دیتے ہیں. اس میں MiG 21 بھی ہیں، 29 بھی ہیں، سخوئی بھی ہیں اور رافیل بھی ہیں. پاکستان نے جو کر دیا، اور اس کے بعد پھر 9 اور 10 مئی کو جو S-400 جس کی رینج 400 مائلز ہے، اس کو پاکستان اس کے اندر گھس کے ہمارے جو شیر پائلٹ ہے اس کو جا کے تباہ کرتے ہیں. اس کے بعد